اللہ چل 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 دین کی تبلیغ میں چلنے کا مزہ دیکھ، اللہ کے راستے میں نکلنے کا مزہ دیکھ، چل دین کی تبلیغ میں چلنے کا مزہ دیکھ، اللہ کے راستے میں نکلنے کا مزہ دیکھ، چل دین کی تبلیغ میں چلنے کا مزہ دیکھ، اللہ کے راستے میں نکلنے کا مزہ دیکھ، ہر گھر پہ نبی لے کے گئے نور ہدایت، طائف میں گئے لے کے اپنے دین کی دعوت، امت کا درد درد میں وہ دل کی کیفیت، امت میری امت میری امت میری امت، امت کے اسی فکر میں جلنے کا مزہ دیکھ، اللہ کے راستے میں نکلنے کا مزہ دیکھ، چل 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 دین کی تبلیغ میں چلنے کا مزہ دیکھ، اللہ کے راستے میں نکلنے کا مزہ دیکھ، چل دین کی تبلیغ میں چلنے کا مزہ دیکھ، اللہ کے راستے میں نکلنے کا مزہ دیکھ، ایک حکم پہ اصحاب مکہ چھوڑ کے نکلے، باغات جہاں تھے وہ وہاں چھوڑ کے نکلے، نکلے تو پیچھے سارا جہاں چھوڑ کے نکلے، حتیٰ کہ واپسی کا گما چھوڑ کے نکلے، تو بھی تو تقاضوں پہ نکلنے کا مزہ دے، اللہ کے راستے میں نکلنے کا مزہ دیکھ، چل 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 دین کی تبلیغ میں چلنے کا مزہ دیکھ، اللہ کے راستے میں نکلنے کا مزہ دیکھ، چل دین کی تبلیغ میں چلنے کا مزہ دیکھ، اللہ کے راستے میں نکلنے کا مزہ دیکھ، سنت کے دیوانوں کو عافیت کی خبر دو، توحید کے داعی کو رفاقت کی خبر دو، دعوت کی جماعت کو مغفرت کی خبر دو، اس کام کے شوقین کو جنت کی خبر دو، آ چل کے تو بھی دھول میں دھلنے کا مزہ دیکھ، اللہ کے راستے میں نکلنے کا مزہ دیکھ، چل 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 دین کی تبلیغ میں چلنے کا مزہ دیکھ، اللہ کے راستے میں نکلنے کا مزہ دیکھ، چل دین کی تبلیغ میں چلنے کا مزہ دیکھ، اللہ کے راستے میں نکلنے کا مزہ دیکھ، توحید کی شاہین تیرا کام گشت ہے، میدان عمل کے لیے پیغام گشت ہے، محدود نہیں تیرا سر عام گشت ہے، آرام نہیں تجھ کو صبح شام گشت ہے، پر طول فضاؤں سے بہلنے کا مزہ دیکھ، اللہ کے راستے میں نکلنے کا مزہ دیکھ، آخرت کے بارے میں دیکھیے، یہ جو عقیدہ ہے یہ بہت اہم ہے، یعنی دل سے اس کو ماننا ہوتا ہے، دل میں یہ بات اچھی طرح بس جائے، بس جائے، یہ ہے عقیدہ، پھر اس کے مطابق کام کرنا، نماز پڑھنا، اللہ کے حکموں کو پورا کرنا، یہ سب اعمال ہیں، لیکن یہ اعمال اسی وقت معتبر ہوں گے جب عقیدہ ہی کرتا ہے۔ ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا، اس لیے سب سے پہلے عقیدے کا مضبوط ہونا، صحیح ہونا، یہ بہت ضروری ہے۔ ہمارے یہاں خاص کر ماشاءاللہ حضرات کا دین سے تعلق ہے، مدرسوں سے تعلق ہے، دعوت و تبلیغ سے تعلق ہے، اور کتابوں کی تعلیم بھی ہوتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرایا ہے کہ ان چیزوں کی وجہ سے خواتین جنت میں بہت کثرت سے جائیں گی، اس لیے ناشکری نہیں کرنی ہے، نافرمانی نہیں کرنی ہے، اور اسلام کی حد میں رہنا ہے۔ تو بہرحال عقیدے کا درست ہونا اور مضبوط ہونا بہت ضروری ہے۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں. یہ ہمارے اور آپ کے ایمان کا حصہ ہے. اس کے بغیر ایمان نہیں ہے, ایمان مکمل ہی نہیں ہے, بلکہ وہ آدمی ایمان سے ہی خارج ہے اگر وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین نہیں مانا. اب اس وقت کی صورتحال جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ ہے کہ براہ راست ایمان کا سودا کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں پر وہ مکمل یقین کے ساتھ اور پورے کانفیڈنس کے ساتھ وہ عمل کر سکیں. تو اس لیے آج کا یہ جو پروگرام ہے یہ ختم نبوت کے بینر تلے منعقد کیا گیا ہے. یاد رکھیے آپ کی شرکت معمولی شرکت نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس طرح کے پروگرام بہت محبوب ہیں اور لوگوں نے اس کے لیے باضابطہ قربانیاں دے رکھی ہیں. ختم نبوت کا کام یہ اعمال کی حفاظت سے بڑھ کر یہ کام ہے. یہ آپ کا اتنی بڑی تعداد میں آنا ظاہر ہے کہ یہاں کوئی چیز نہیں ہے. نہ آپ کے بچیوں کے لیے کوئی فنکشن ہے یہاں, نہ کوئی اس طرح کا کوئی ایوارڈ دیا جا رہا ہے, کچھ بھی نہیں. نہ آج پیرنٹس کی کوئی میٹنگ بلائی گئی ہے. لیکن اتنی بڑی تعداد میں جو آپ آئی ہیں یہ اس لیے آئی ہیں, یہ اس بات کو درشاتا ہے کہ آپ کے دلوں میں سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے اور عظمت ہے. وہی محبت آپ کو یہاں کھینچ کر لے آئی ہے. آپ اس کو معمولی نہ سمجھیں. ختم نبوت کے لیے مردوں نے بھی قربانیاں دی ہیں, ہماری مائیں اور بہنیں بھی کبھی اس معاملے میں پیچھے نہیں رہی ہیں. آپ سب کو قربانی کے لیے تیار رہنا چاہیے. اور سب سے بڑی قربانی یہ ہے کہ اپنے بچوں کے دلوں میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا کریں. ماں عائشہ رضی اللہ عنہ کی محبت پیدا کریں. اپنی بچیوں کو سوتے وقت اٹھتے وقت حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ, حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ, امہات المؤمنین کے واقعات سنائیں, ان کی قربانی کے واقعات سنائیں, ام عطیہ کی قربانی کے واقعات سنائیں. کیسے وہ میدان جنگ میں مرہم پٹی کیا کرتی تھی اور کیسے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ نے ہمت اور حوصلے سے کام لے کر ایک یہودی جب عورتوں کے قلعے پر, عورتوں کے خیمے پر حملہ کرنا چاہ رہا تھا, کیسے اس کا کام تمام کر دیا تھا. ہمیں اپنے بچیوں میں حوصلہ پیدا کرنا ہے, ان میں ایمان کی محبت کو جلائے رکھنا ہے. یہ کام یہ مائیں کریں گی, یہ جو ان کی دادیاں ہیں انہیں یہ کام کرنا ہے, ان کی خالاؤں کو, ان کی نانیوں کو یہ کام انجام دینا ہے. ہر ایک کی ذمہ داری ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ. یاد رکھو تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور ہر ایک سے اس کے ماتحت کے متعلق پوچھا جائے گا. اگر ہماری کوئی بچی بگڑ جاتی ہے, کسی کے حد پہ چڑھ جاتی ہے, وہ غلط راہ پر چل پڑتی ہے, تو ان کی مائیں یہ اپنی جان نہیں بچا سکیں گی. ان کی دادیاں یہ چاہیں کہ نہیں اس میں ہمارا کوئی رول نہیں ہے, نہیں, ان سے بھی پوچھا جائے گا کہ تمہاری ناک کے نیچے یہ سارے کام ہوئے, تم ان کو روک سکتے تھے, تم نے اس کو روکنے کے لیے کیا کیا ہے. اس لیے الحاد کو, دہریت کو, بے دینی کو, بے پردگی کو اور اسلام مخالف تحریک کو ہمیں اپنے گھر سے ہٹانا ہے. اس لیے اپنی بچیوں میں دین کی اور ایمان کی اہمیت کو پیدا کرنا ہے, اس کے لیے ماحول بنانا ہے. اور ختم نبوت کے جو پروگرام ہیں اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ آئیں اور اسلام کے بارے میں پورا اعتماد ہو کہ اسلام ہی نجات کا واحد ذریعہ ہے. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. اسلام کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے نجات کا. اس لیے اگر ہمیں اللہ کی جنت میں جانا ہے, اللہ کو راضی کرنا ہے, تو ہمیں اسلام کے طریقوں پر ہی چلنا پڑے گا. اور اسلام کے سلسلے میں جو خواتین کے حقوق ہیں, میراث کا نظام ہے, طلاق کا نظام ہے, نکاح کا نظام ہے, ان سب میں یہ اللہ مصلحتوں کو زیادہ جانتے ہیں. اسی میں خیر ہے, دنیا کی اسی میں خیر ہے, عورتوں کی اسی میں بھلائی ہے, مردوں کی اسی میں بھلائی ہے. ہمارا اعتماد قرآن کریم پر ہونا چاہیے, حدیث پاک پر ہونا چاہیے, فقہ اسلام پر ہونا چاہیے. اسی کے لیے ماشاءاللہ جیسے تحفظ ختم نبوت کا یہ پروگرام منعقد ہو رہا ہے, ایمان کی اہمیت کے لیے, عقیدے کی حفاظت کے لیے, ختم نبوت کی حفاظت کے لیے, ایسے ہی مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف سے, تفہیم شریعت کی طرف سے بھی یہ پروگرام کا ایک سلسلہ چل رہا ہے. اور آئندہ 28 جنوری کو انشاءاللہ یہاں ایک محترمہ ہے, بہت اچھے اسپیکر ہیں, وہ بھی آئیں گی انشاءاللہ. تو آپ حضرات جیسے ذوق و شوق کے ساتھ آپ یہاں آئی ہیں, اسی طرح اس دن بھی آپ کو اس پروگرام کے بارے میں ڈیٹیل بتا دی جائے گی, اس میں بھی آپ ضرور شریک ہوں. وہ آپ کو بتلائیں گی کہ شریعت میں جو احکام ہیں
اسی میں مردوں کی بھی بھلائی ہے، عورتوں کی بھی بھلائی ہے۔ ہمیں کسی کے بہکاوے میں نہیں آنا ہے، ہمیں اپنے دین اور شریعت کو اچھی طرح سمجھ کر پورے اعتماد کے ساتھ اس پر عمل کرنا ہے۔ اس میں ہماری دنیا بھی آباد رہے گی اور آخرت کی بھی تباہی سے ہم بچ سکیں گے۔ تو یہ پروگرام جو ہے یہ ڈائمنڈ ہال میں ہوگا بروز منگل 28 جنوری 3 بجے رکھا گیا ہے، اور یہ بھی بہت اہم پروگرام ہے۔ اس میں پرسنل لا بورڈ کے ذمہ دار بھی آئیں گے اور اس کے علاوہ خواتین اسپیکر ہیں وہ بھی آئیں گی اور وہ آمنے سامنے آپ سے گفتگو کریں گی۔ تو اس طرح دین کی اور شریعت کی فکر ہوگی۔ آپ اپنی بچیوں کو بھی ساتھ میں لے جائیں۔ نوعمر لڑکیاں جب ایسے پروگراموں میں جائیں گی تو ان کے دل میں اور دماغ میں اسلام کی محبت آئے گی، قرآن کریم کی محبت آئے گی، صحابیات کی محبت آئے گی۔ مرنے کے بعد والی زندگی کے بارے میں جب یہ فکر پیدا ہوگا پھر یہ آئندہ کہیں بھی جائیں گی تو ان کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی ہدایت کا ماحول بنائیں گے اور خاندانوں کی اور نسلوں کی ہدایت کا ذریعہ اللہ بنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سبھی کی حاضری کو بے انتہا قبول فرمائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ کے لائے ہوئے دین سے جو آپ کی محبت ہے، اس محبت کو ہم سب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نجات کا ذریعہ بنائیں اور شریعت پر اور سنت پر ہم سب کو استقامت عطا فرمائیں۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ ہمارا آج کا یہاں اجلاس مکمل ہوا۔ 2-3 کام اور ہیں۔ دیکھیے آپ کے ہال میں دائیں بائیں آگے پلر پر بھی ایک QR کوڈ لگا ہوا ہے۔ وہ دراصل اسی طرح کے بیانات کا ایک چینل ہے، اس کا QR کوڈ ہے۔ وہ QR کوڈ آپ اسکین کریں اور YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ اس میں ایک موبائل نمبر بھی لکھا ہوا ہے 9029550090۔ یہ آپ کے لیے ہاٹ لائن نمبر ہے۔ جیسے ہم سب کو پرابلم ہوتی ہے تو 100 نمبر پولیس کو ڈائل کرتے ہیں، ایسے اگر آپ کو اس طرح کا کوئی نظر آئے جو علامات قیامت بیان کر کے گمراہ کرنے کی کوشش کرے، کوئی مرد ہو یا عورت ہو، آپ فوراً اس نمبر پر ہمیں میسج کریں، مطلع کریں۔ اس نمبر پر اگر آپ سلام کریں گے تو آپ کو جواب میں جو ہے وہ واٹس ایپ کے بھی چینل کا لنک آ جائے گا جہاں سے آپ کو ضروری چیزیں وہ فراہم کی جائیں گی۔ آپ کو کوئی تفصیل دینی ہو، اس بارے میں کوئی جانکاری حاصل کرنے ہو تو یہی آپ کا نمبر ہے۔ آپ اس نمبر کو، آپ کو کوئی تفصیل دینی ہو، اس بارے میں کوئی جانکاری حاصل کرنے ہو تو یہی آپ کا نمبر ہے۔ آپ اس نمبر کو محفوظ بھی کر لیں اور جتنا ہو سکے اس کو پھیلائیں۔ ممبرا کے شہر کی مجلس تحفظ ختم نبوت کا آفیشیل نمبر ہے وہ 9029550090۔ اب دعا ہو جائے گی، دعا کے بعد پہلے مفتی صاحب نکل جائیں گے، پھر میں جب اعلان کروں گا تب آپ خواتین باہر نکلنا شروع کریں۔ میرے اعلان سے پہلے آپ باہر نہ نکلیں، دعا ہونے جا رہی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارک ربنا وتعالیت یا ذی الجلال والاکرام۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انک انت العز الاکرم۔ اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من عذاب الحشر ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم نے بہت گناہ کر رکھے ہیں، رات کے اندھیرے میں بھی گناہ کیے ہیں، دن کے اجالے میں بھی کیے ہیں، جان کر بھی کیے ہیں، انجانے میں بھی کیے ہیں۔ اے اللہ ہماری ساری خطاؤں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم پر رحمت کی ایک نگاہ ڈال دے، کرم کی ایک نگاہ ڈال دے۔ اے اللہ اتنی بڑی تعداد میں یہاں مائیں اور بہنیں ہیں اور تیرے سامنے سب نے ہاتھ اٹھا رکھا ہے۔ اے اللہ تو رحمت کی ایک نگاہ ڈال دے، ہماری بگڑی بن جائے گی، ہماری نیا پار لگ جائے گی۔ اے اللہ خاص فضل کا اور کرم کا معاملہ فرما۔ اے اللہ ہم سب کو بخش دے۔ اے اللہ ہم سب کو مغفرت کا پروانہ عطا فرما۔ اے اللہ آج کے اس پروگرام کو بے انتہا قبول فرما۔ اے اللہ بے انتہا قبول فرما۔
ہر طرح کے فتنے سے، سازشوں سے ہماری حفاظت فرما، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہمارے نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم سب کی یہ گزارش ہے، جب بھی اس دنیا سے ہمارا آخری وقت ہو جانے کا، اے اللہ ہماری زبانوں پر کلمہ طیبہ جاری ہو۔ اے اللہ تو آج اس کا فیصلہ کر دے۔ اے اللہ اتنی بڑی تعداد میں یہاں مائیں اور بہنیں اکٹھی ہیں، اے اللہ آج تو ٹھان لے کہ آج تو کسی کو نامراد نہیں کرے گا۔ اے اللہ تو سب کی جھولی بھر دے۔ اے اللہ آج تو کسی کو نامراد نہ فرما، سب کی جھولی بھر دے، سب کی تمناؤں کی تکمیل فرما۔ اے اللہ جو جس لائن سے پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ گھر کی پریشانی کو دور فرما۔ اے اللہ دوسرے جو مسائل ہیں ان مسائل کو دور فرما۔ اے اللہ ان میں سے بہت سی وہ ہیں جو بیمار ہیں، اے اللہ کسی کو شوگر کا مرض ہے، کسی کو گھٹنے کی تکلیف ہے، اے اللہ یہ بیماریاں تیری طرف سے، لیکن ہمارا ایمان اور عقیدہ یہ ہے کہ شفا کے خزانے بھی تیرے پاس ہیں۔ اے اللہ تو اپنے فضل سے سب کے لیے شفا کے فیصلے فرما، سب کو صحت عطا فرما، عافیت عطا فرما۔ اے اللہ سب کے جو لواحقین ہیں، رشتہ دار ہیں، قریبی لوگ ہیں، اللہ ان کو بھی ہر طرح کی بیماری سے شفا عطا فرما۔ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ماں باپ بہت بڑی نعمت ہے، اے اللہ ان کی خوب قدردانی کی اور خدمت کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ان کی آہوں سے، ان کی بددعاؤں سے، ان کی سسکیوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے، اے اللہ ان کی قدم قدم پر مغفرت فرما، ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا۔ اے اللہ ہم سب کو ختم نبوت کے لیے قبول فرما۔ اے اللہ کسی بھی طرح سے یہ جو فتنے ہیں یہ فتنے کامیاب نہ ہے، اللہ اس کے اسباب پیدا فرما۔ اے اللہ اپنا تقوی عطا فرما، اپنی خشیت عطا فرما، اپنی محبت عطا فرما، اپنی نسبت عطا فرما۔ اے اللہ شریعت پر عمل کا جذبہ عطا فرما۔ اے اللہ اتنی بڑی تعداد میں یہ خواتین ہیں، اے اللہ سب نے تیرے سامنے ہاتھ اٹھا رکھا ہے، اس لیے کہ تیرے علاوہ کوئی دینے والا نہیں ہے۔ خدایا اتنا بڑا مجمع اگر کسی سخی کے دروازے پر پہنچ جائے تو وہ کبھی واپس نہیں کرے گا، کچھ نہ کچھ ضرور دے دے گا۔ اے اللہ تو تو سخیوں کا سخی ہے، تو تو آقاؤں کا آقا ہے، تو تو داتاؤں کا داتا ہے۔ اے اللہ آج تو کسی کو نامراد نہ فرما۔ اے اللہ جس کے دل میں جو جائز تمنا ہے سب کی تکمیل فرما۔ اے اللہ اس ادارے کو ظاہری اور معنوی ترقیات سے نواز دے۔ اے اللہ جو لوگ اس ادارے کی فکر کر رہے ہیں ان کی فکروں کو قبول فرما، ہم سب کو ایمان اور عمل صالح پر استقامت عطا فرما۔ ہماری نسلوں میں علماء ربانیین اور دین کی داعیات اور مبلغات پیدا فرما، شریعت پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو مانگا وہ بھی، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی سب ہمیں عطا فرما۔ ختم نبوت کا یہ پروگرام جن لوگوں نے بھی آرگنائز کیا ہے، اے اللہ سب کے جذبے کو قبول فرما، سب کو اجر جزیل عطا فرما۔ ان ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل، عرش و کرسی کے صدقہ طفیل، لوح و قلم کے صدقہ طفیل، انبیاء کے صدقہ طفیل، صحابہ اور صحابیات کے صدقہ طفیل، ائمہ اعظام بزرگان دین کے صدقہ طفیل، اور اے اللہ اتنی بڑی تعداد میں جو مائیں اور بہنیں، اے اللہ یقیناً ان میں سے کوئی تیری نیک بندی ہوں گی جن کا تجھ سے خاص تعلق ہوگا۔ اے اللہ اپنی اس نیک بندی کے صدقہ طفیل اے اللہ ہم گنہگاروں کی دعاؤں کو قبول فرما، آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم، صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم